ارشد شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے، کمپلیٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اور اس کے اندر جو حقائق ہیں بڑے تلخ ہیں، بڑے المناک ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، ان کی والدہ کا اس پہ کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے پروگرام میں کچھ دیر بعد۔ لیکن اس سب سے پہلے اس وقت جو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ رکی ہوئی ہے نومبر کے مہینے کو لے کر، اور اس نومبر کے مہینے کے اندر سب سے اہم ترین پوسٹنگ جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کرونا میں مبتلا ہوئے ہوئے باد النظر میں، لیکن آئی تھنک سوچ و بچار ان کی اس طرف ہی ہے نومبر کی تعیناتی کے اوپر۔ پورا لانگ مارچ جاری اور ساری ہے، جو کچھ جانے بھی لے چکا ہے، عمران خان کو زخمی بھی کر چکا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا باد النظر میں اس طرف ہی جاری اور ساری ہے۔ یہ تمام چیزیں اور سونے پہ سہاگا کل جو ایک خبر بریک ہوئی جس کے اندر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہے مبینہ طور پر انہوں نے جو گھڑی بیچی اس کی مالیت جو ہے جو بتائی گئی 10 کروڑ کی انہوں نے جو مالیت لگوائی اس سے وہ کہیں زیادہ، کوئی 28 کروڑ کی مبینہ طور پہ وہ گھڑی تھی، اور انہوں نے بیچی مبینہ طور پر ایک دبئی کے ایک پاکستانی نژاد بزنس مین کو۔ اور اس نے پہلے تو سن لیں اس نے خود کیا بتایا، اس میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پھر پہلے اس کی گفتگو سن لیں آپ، اس کے بعد جو سوالات فریم ہوتے ہیں عمران خان صاحب پہ اس کا جواب وہ بڑے آرام سے دے سکتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی انہوں نے وہ کوئی چور تھوڑی ہیں، نہ وہ ڈاکو تھوڑی، نہ ان کے اکاؤنٹس میں کوئی منی لانڈرنگ کا پیسہ آیا ہوا، نہ کوئی ٹی ٹی اکاؤنٹس آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ آج پریس کانفرنس میں یا قوم سے جو خطاب کرتے ہیں، وہ جو کنٹینر والا خطاب، اس میں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اب تک دیا نہیں انہوں نے، لیکن وہ دے سکتے ہیں۔ میں ابھی ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ پہلے ادھر وہ عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ فرماز ہو رہے ہیں، ادھر سن لیں۔ فار دی میٹر آف فیئرنس دیا وہ بھی چلا دیں جی۔ آج بات یہ ہوئی کہ جی 20% پہ 2 کروڑ کے اوپر اس کی ویریشن لگوائی گئی گھڑی کی، کتنی ہے 10 کروڑ عمران خان صاحب کی منسٹری نے، جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتا ہے اس کا 20% 2 کروڑ پہ دے کے انہوں نے گھڑی لے لی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ گھڑی جو ہے بقول فواد چودھری صاحب کے مبینہ طور پہ اسلام آباد کے اندر 6.25 کروڑ کی بیچی گئی۔ لیکن جو عمر صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں جی 28 کروڑ پہ فرح گوگی کو مبینہ طور پہ انہوں نے دیے، اپنے آفس میں دیے بلا کے، اور کیش دی، اور وہ کیش جہاز میں لے کے چلی گئیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر عادل صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے اتنی اماؤنٹ کیش کی ہوتی، اس کا نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی رسید، نہ کوئی کھاتا، اور جس طرح کے تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے اور سوال کیا ہے کہ وہ جو ویڈیو کوئی دکھا دیں جس کے اندر فرح گوگی جو ہے وہ آپ کے آفس میں گئی ہوں جب یہ ساری ڈیل معاملات کر رہی تھیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ فرح صاحبہ کا تو کہنا ہے میں تو کبھی اس بندے کو ملی نہیں عمر عادل کو۔ دوسری طرف جو زیادہ بڑی ذمہ داری ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے، انہوں نے 3 سوالوں کو جواب دینے۔ نمبر 1، اگر یہ 28 کروڑ روپے کی گھڑی ہے تو پھر یہ 10 کروڑ کی جو ایسٹیمیٹ حکومت نے لگایا ہے تو کیا یہ جعل سازی مبنی ایسٹیمیٹ تھا تاکہ عمران خان صاحب کو کم پرائز دے کے ان کو 2 کروڑ روپے میں گھڑی فیسلٹیٹ کی جائے مبینہ طور پر؟ نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے جواب یہ دینا ہے کہ 28 کروڑ کی رقم جو ہے یہ پاکستان اگر آئی ہے، اگر یہ اس طرح ہی ہوا ہے جو عمر عادل صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ پاکستان میں جاتے ہوئے گھڑی ڈکلیئر ہوئی کسٹم میں، واپس آتے ہوئے رقم جو ہے وہ کس طرح پاکستان میں آئی، 28 کروڑ کی رقم کس طرح آئی، وہ کہاں ہے، اس کی رسید کہاں ہے، وہ کہاں نہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 6.25 کروڑ روپے کی انہوں نے بیچی ہے گھڑی اسلام آباد میں، تو اس کی کوئی ٹرانزیکشن ہے ان کے پاس؟ اس دکان کا نام وہ بتا سکتے ہیں جو انہوں نے آج تک نہیں بتایا۔ آج ہی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی مالک بھاگا ہوا ہے دکان کا، ہم اس کا نام ابھی نہیں بتا رہے، کس دکان کو بیچی ہے، کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ 6.25 کروڑ کی ٹرانزیکشن تو عمران خان نے دینی ہے نا۔ یہ تمام معاملات محمد زبیر صاحب، ملیکہ بخاری صاحبہ، سلیم بخاری صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس سر، یہ معاملہ آپ کے نزدیک اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں نریندر مودی ہے تو دشمن ملک، لیکن اس کی آپ اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ وہ بتا رہا تھا کہ گجرات کے سی ایم سے لے کے جب تک وہ پرائم منسٹر بنا وہ توشہ خانہ کا 1 پیسہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا، سارے تحائف بیچ کے وہ توشہ خانہ میں جمع کرایا کرتا تھا، نو 10%، نو 20%، اور پھر جب وہ پرائم منسٹر بنا تو اس نے گرلز ایجوکیشن میں سارے پیسے دیے۔ یہ ظرف تو نہیں ہے یہاں پہ لیڈرز کے پاس، لیکن یور رائے سر سارے معاملات پہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے دنوں کے بعد مجھے یاد کیا ہے سر کیس تو آپ نے سارا بیان کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی اور اضافے کی ضرورت ہے، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ سکنجے میں آ گیا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات عمران فاروق نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ چلیے میں نے نہیں لی خرید، نہ مجھے انہوں نے بیچی ہے، عمر فاروق جی، تو یہ ذرا یہ بتا دیں کہ پھر یہ گھڑی میرے تک پہنچی کیسے ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر انہوں نے کس کو بیچی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو دینا پڑے گا خان صاحب کو، چاہے وہ چیں کریں چاہے چراں کریں، لیکن یہ جواب تو اب ان کو دینے پڑیں گے، اس لیے کہ یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہے
کہ ایک چینل کو انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو گھسیٹوں گا, میں عدالتوں میں کیس کروں گا, لندن میں بھی کروں گا, یہاں بھی کروں گا. میں امید کرتا ہوں کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو اس سے باز رکھیں, کیونکہ کیس تو انہوں نے فائنینشیل ٹائمز پر بھی کرنا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو. جی جی یاد ہے نہیں ہے؟ جی جی بالکل 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 بالکل. جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ بیانیہ جو تھا سائفر کا, یہ اٹ از بیہائنڈ مائی بیک, آگے چلیں آگے بڑھیں. تو اس کو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ میں کیس کروں گا, لیکن کیس ویس تو بخاری صاحب یہ بات بتائے نا کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے لانگ مارچ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ. میرا تو یہ تجزیہ ہے, لیکن آپ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. لانگ مارچ کا اگر آبجیکٹیو یہ تھا ارلی الیکشنز, وہ باجوہ صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا عمران خان صاحب کی بات کہ جی گن پوائنٹ کے اوپر الیکشن کرایا, وہ آبجیکٹیو ڈوب گیا. دوسرا اگر یہ تھا آبجیکٹیو ان کا کہ جی آرمی چیف کی جو ہے تعیناتی, بلکہ سوری کہ یہ آزادی مارچ ہے, تو وہ ختم ہو گیا. عمران خان نے کہا فرگیٹ اینڈ فرگیو, یو ایس کے ساتھ میرا کوئی پھٹا نہیں اب. تو آزادی کس سے, جب وہ امپورٹ گورنمنٹ ہی نہیں رہی, جب وہ امپورٹ کرنے والی جو ہے ان کو معاف کر دیا عمران خان نے. تیسرا رہ گیا آرمی چیف کی تعیناتی. اس لحاظ تک ان کو کنٹروورشل کرنے تک ریلیونٹ ہے یہ مارچ عمران کے لیے, عمران صاحب کے لیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, یقینی طور پر مارچ انہی آبجیکٹیوز کے لیے کیا گیا تھا, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا شاید, یا یہ انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ آگے سے سچویشن کس طرح سے ڈیولپ ہوگی. اب جہاں تک آرمی چیف کی تقرری کا تعلق ہے, جہاں تک الیکشن کے وقت سے پہلے ہونے کا تعلق ہے, یہ باتیں تو اب میرے خیال سے پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کو بھول جانی چاہیے, کیونکہ یہ تو ہونے نہیں جا رہا. اس کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے. نہ باجوہ صاحب مان رہے ہیں, نہ اتحادی حکومت مان رہی ہے, نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے. اسی لیے انہوں نے کمپین کا رخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف بھی موڑا ہوا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دو تین باتیں جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی مشورہ دیا ہے خان صاحب کو یہ پوزیشن لینے کا, اس گھڑی کے حوالے سے, یہ گھڑی صرف ایک گھڑی نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. 2018 میں جب ساری چیزیں توشہ خانہ سے نکالی گئی تھیں, ابھی تو ایلیگیشنز کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ جو وہاں باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ سارے ریپلیکاز ہیں, وہ سارے ڈپلیکیٹس ہیں, اوریجنل چیزیں تو وہاں سے غائب ہیں. اب وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جب یہ بات عدالتوں تک جائے گی تو پھر یہ سارے ثبوت مہیا ہوں گے, پھر یہ سارا کچھ آپ کو ایکسپوز کرنا پڑے گا, اور مورل اتھارٹی آپ کی جو ہے وہ لارجلی کمپرومائز ہو جائے گی. اس لیے کہ دو تین باتیں میں اگر آپ اجازت دیں گے تو عرض کر دوں. انہوں نے کہا کہ میں نے گھڑی بیچ کے اپنے جو بنی گلہ ہے اس کی سڑک بنوائی تھی. سی ڈی ایز آن دا ریکارڈ, آپ ذرا ریکال کر کے دیکھیں. انہوں نے وہ ٹھیکیدار کا بھی بتا دیا کہ اس ٹھیکیدار نے وہ سڑک بنائی ہے, سی ڈی اے نے ان چیکس کے تھرو ان کو پیمنٹ کی تھی. بعد میں پھر خان صاحب نے کبھی نہیں کہا یہ کہ میں نے وہ سڑک ان پیسوں سے بنائی تھی. تو جب آپ اس طریقے سے بیک ٹریک پر چلنا شروع ہو جائیں گے تو وہ جو آپ کی مورل ہائی گراؤنڈ تھی وہ لارجلی کمپرومائز ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ابھی ایک اور شخص جس کا بہت بڑا امیج بنا ہوا تھا, آخری بات عرض کر دوں, اس کا نام تھا مرزا شہزاد اکبر. مرزا شہزاد اکبر نے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے احتساب کے پروسیس کے ساتھ, اس ملک میں بے ایمانی دو نمبری کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں وہ اب کھلنے شروع ہو گئے ہیں. وہ جو تھا جو برطانیہ سے جو فنڈز سپریم کورٹ کو جانے تھے وہ کس کے کھاتے میں گئے وہ آپ کے سامنے ہے. اتنا بڑا کھلواڑ, یہ 1100 ارب روپے کی باتیں کر رہے ہیں, ذرا آپ دیکھیں تو صحیح اس نے کیا کیا کچھ ہے. اس معاملے میں بھی, گھڑی کے معاملے میں بھی گردن تک پھنسے ہوئے ہیں شہزاد اکبر صاحب. وہ جو کہتے تھے میرا مرنا جینا پاکستان میں, لائیں نا اس کو پکڑ کے کہیں سے. بالکل صاحب کا پوائنٹ آ گیا. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کو لائیں, اسے کہیں جناب آئیے, جناب تشریف لائیں. شہزاد صاحب بات یہ کہ آپ پہ یہ الزامات ہیں, آپ چاہیں تو ہمارے پروگرام میں آ کے اس کی نفی بھی کر سکتے ہیں, جب بھی چاہے آنا چاہے پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن بخاری صاحب کا یہ پوائنٹ آ گیا. ملک اگر زبیر صاحب, میں ادھر ملیکہ بخاری صاحب کو کہ گورنمنٹ پہ ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے, اگر میں ان سے بات کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آ جاؤں. ملیکہ صاحبہ بڑی سمپل سی بات ہے, بجائے اس کے کہ اداروں کو آپ سو کرتے پھریں, مقدمے کرتے پھریں دبئی اور اس کے اندر جو آپ نے دعوے کر دیے ہیں, آپ سمپل بات ہے کس دکان میں اسلام آباد میں یہ آپ نے بیچی ہے گھڑی, اس کا بتا دیں. وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی, اس کی رسید ہوئی ہوگی, وہ ٹرانزیکشن میں پیسے کہاں آئے کہاں گئے. بڑی سمپل سی بات, 6 کروڑ بھی کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی. یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ پتہ نہیں کس چکروں میں پڑ گئے, لمبے چکروں میں, کہ کہاں پہ کیس کریں گے, کہاں کریں گے. جی کامران شاہد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان کے جو باشعور نوجوان ہیں اور پاکستان کے جو باشعور عوام ہیں, وہ یہ جو سارا سرکس ہے اور یہ جو ایک پورا منظم مہم ہے اہل کو نااہل کرنے کی, اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں کہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین کو نااہل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں. حکومت وقت جو ہیں ان کو جب عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملا تو اس سرکس کے اندر ایک نیا مجرم پیش کیا ہے, ایک نیا مجرم پیش کیا ہے جس کی اپنی
نیشنلٹی ناروے نے لے لی, جو ایک فراڈسٹر ہے, جو ایک کرمنل ہے, اس کو عمران خان کے خلاف ایک دعوے دار بنا کر کھڑا کر دیا ہے. یار وہ تصویریں تو دکھائیں جو کیبنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں واڈا صاحب کے ساتھ. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, جس وقت فیصل واڈا صاحب وزیر تھے, واڈا صاحب کی چیزیں بھی منظر عام پر آ گئی. دیکھیں بات یہ ہے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے مکمل کرنے دیں. آپ جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیس بہت سادہ ہے. سابق وزیر اعظم نے ایک گھڑی کی ایویلیویشن کرائی. ان کو پہلے ایک تحفہ ان کے چیف پروٹوکول آفیسر کو ملا. پروٹوکول آفیسر نے تحفے کی ڈیٹیلز کیبنٹ ڈویژن کو بھیجی. سابق وزیر اعظم نے اندیا دیا کہ مجھے پیسے دے کر قانونی رولز کے مطابق گھڑی خریدنی ہے. گھڑی خریدی گئی. جب وہ بیچی گئی تو اس کے پیسوں کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس دیا, گوشواروں میں اس کو دکھایا, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کی تفصیلات جمع کروائیں. اب یہ جو معمہ ہے کہ عمران خان بمقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کرپشن کے کیسز, مطلب 16 ارب کی کرپشن کی ٹی ٹیز کے کیسز ہیں. سب سے بڑا فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے. زرداری کے پاس اس وقت آصف زرداری کے پاس اس وقت میں آپ لوگوں کو جان بوجھ کے نہیں روکتا, میری عرض سن لیجئے. آپ بہت پیچھے چلی جاتی ہے نا. میں آج کے حالات 2022 مقابلہ صادق اور امین عمران خان کھڑا کر دیا ہے. خدا کا خوف کر. صادق اور امین صرف وسلم کی ذات ہے. کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ صادق اور امین ہے. کوئی لے کے آئے ذرا سامنے میرے. یہ جس جج نے فیصلہ دیا ہے اس کے تو اوپر جا کے جو ہونی ہے اس کے ساتھ وہ ہوگی بادی النظر میں. اور یہ آپ لوگ بھی اختلاف کیا کریں ذرا. جس کو آپ چھٹاوا بدماش کہہ رہے ہیں وہ عزت دار آدمی ہے. عمر فاروق عزت دار آدمی ہے. یہ تصویر واڈا صاحب نے ٹویٹ کی ہے, جس کے اندر واڈا صاحب جو منسٹر تھے دبئی کے بڑے ڈگنیفائڈ ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ بھائی کھڑا ہوا ہے. اور واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں ویگا بانڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں آج عمران خان صاحب. عمر فاروق سے ہونے والی یہ ملاقات میری وزارت کے دفتر میں وزیر اعظم آفس کی ہدایت پر ہوئی تھی, جس میں میرے علاوہ دیگر 4 وزیر اور تمام وزارتوں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. عمر فاروق اور دیگر سے ہونے والی یہ ملاقات دبئی ڈیلیگیشن کے تحت ہوئی تھی. تصویر کو جو رنگ دینا چاہے دے دیں, کوئی ڈر نہیں. واڈا تو ویسے میرا بھائی شیر ہے, اسے ویسے کسی کا ڈر نہیں. جی اب آپ جس کو بدماش اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک عزت دار معزز آدمی ہے جو آپ کے وزیروں سے ملتے ہیں. نہیں جی نہیں میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتی, میں کہتی ہوں کرمنل اور فراڈسٹر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ واڈا صاحب کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی, ان کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی. انہوں نے اپنی پارٹی سے وفا نہیں کی. واڈا صاحب انفرادی حیثیت میں ایز اے منسٹر اگر کسی کرمنل سے ملنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب وہ پورا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے دبئی سے, اکیلا وہی نہیں کھڑا ہوا بھائی. کہ پاکستان کے آئین کے مطابق حلف اٹھایا ہے, اس کے مطابق انہوں نے چلیں میں آگے چلوں ذرا. آپ نے تو ماننا نہیں ملکہ صاحبہ, بات یہ ہے منظر عام پر آئی ہم نے بتا دیا, لیکن خدا کا خوف کریں. آپ چیزوں کو اتنا نہ گھمائیں پھرائیں. میں گھما پھرا رہا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو. کی عوام اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص کو جس کو آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے عزت دار طریقے سے اپنی منسٹری کے اندر, اس کو گالیاں تو نہ دیں. آپ یعنی امپورٹڈ حکومت, میں یعنی امپورٹڈ حکومت. اچھا ٹھیک. دیکھیں ہم نے تو اس کا پس منظر پیش کر دیا. میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اس لیڈر کو یا ان لیڈرز کو. میری بات سنیں ایک منٹ. ان لیڈرز کو یا اس لیڈر کو شرم آنی چاہیے جو اتنا بڑا ڈرامے بازی کرنے کے بعد امپورٹڈ گورنمنٹ کی, آپ مجھے تو کہہ رہی ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ, وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی اتنی بڑی غلامی کی ڈرامے بازی ہونے کے بعد انہوں نے کہا جا تو یہ معاف کیا امریکہ. وہ معافی مانگی کس نے ہے؟ عمران خان سے. عمران خان کو تو معافی لینی تھی امریکہ سے. وہ کہہ رہے تھے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہماری عزت دار طریقے سے ہمارے تعلقات ہوں گے. تعلقات آپ کے ہوئے عزت دار طریقے سے. آپ نے کس طرح جان چھوڑ دی امریکہ کی؟ آپ نے پاکستان کی فوج کو تو ذلیل کر کے رکھ دیا, رسوا کر کے رکھ دیا, گالیاں دی منہ بھر بھر کے کہ یہ ملے میں. اور امریکہ سے اتنی ٹانگیں کانپی ہیں آپ کی, اتنی ٹانگیں کانپی کہ آپ نے کہا کیونکہ نیکسٹ پرائم منسٹر بننا ہے تو امریکہ سے تعلقات ابھی ٹھیک کر لو. یہ ہے وہ امام خمینی جو ہمیں دکھایا گیا تھا, یہ ہے وہ ماؤ زیدونگ جو ہمیں دکھایا گیا تھا. بڑا افسوس ہوا اس یو ٹرن کے اوپر. اور سب سے زیادہ ندامت مجھے عمران خان صاحب کی اس ندامت میں ہوئی جو انہوں نے سن تو لیں جو انہوں نے کہا کہ بڑی ندامت ہوئی ہے, میں رشیا کے دورے پہ چلا گیا یوکرین سے پہلے. 3 حرف بھیجتے ہیں ایسی سیاست کے اوپر. آپ نے پوری قوم کو حجال میں مبتلا کیا کہ میں ایک لیڈر واحد پاکستان کے نیشنلزم کے لیے رشیا گیا. میں نے امریکہ کو کہا تم ہوتے کون ہو روکنے والے, میں اس ملک کے لیے سستی تیل سستے گیس کا سودا کرنے جا رہا ہوں, ملک کی خاطر جان دینے جا رہا ہوں رشیا میں. اور آج آپ کو ندامت ہوئی ہے تو ملکہ صاحبہ آپ کو ندامت نہیں ہوئی عمران خان کے اوپر, جن کو ندامت ہو رہی ہے رشیا جانے پہ.
اتنا وہ لیٹ گئے امریکہ خوش کرنے کے لیے, نہیں دیکھیں اتنا لیٹ گئے, اتنی چمپا پوشی کر رہے, کیا ہو گیا بھائی؟ امریکہ ہے, خدا تو نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں, غلام ہو گئے آپ لوگ, کیا ہو گئے؟ زبیر صاحب آپ تو خیر آپ کی تو داستان ہے غلامی کی. ایک منٹ میڈم, آپ نے مجھے پی ڈی ایم کا کہا تو میں نے کہا کہ پورا آپ کو میں اس کا چٹا چٹا کھول دوں. دیکھیں میرا موقف سن لیں. نہیں ابھی ایک منٹ, ابھی آتا ہوں میں, آتا ہوں آپ کے پاس. الزامات لگائیں, نہیں آپ نے بہت بڑا, آپ نے بہت سنگین الزامات لگائے. زبیر صاحب کو تو لے لو آپ, ایک منٹ صبر کریں نا. زبیر صاحب یہ جو آپ نے بھیانک الزامات لگا دیے ہیں عمران خان صاحب پہ, کہا اربوں کے فراڈ, کہا ایون فیلڈ, کہا سرے محل, کہا یہ گھڑی کا معاملہ. عمران خان صاحب کی پرسیپشن وائز تو وہ ہیرو ہی ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی بھی ہے, انہوں نے اربوں کی منی لانڈرنگ تو نہیں کی. یہ ملیکہ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹی ٹیز تو نہیں ہے عمران خان کے نام پہ. جی ایک تو ملیکہ نے جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب کبھی پی ٹی آئی نہیں دے گا. بڑی سمپل سی بات ہے, اتنا شور میں جانے کی تو ضرورت بھی نہیں تھی. ان کو صرف آج یہ بتانا تھا کہ دیکھیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے. جو کل ٹی وی پر آیا تھا عمر فاروق, اس کو ہم نے بیچی نہیں تھی, ہم نے اس کو بیچی تھی, اور یہ رسیدیں سیدھا سیدھا بتا دیں. اس میں یہ بتانے میں کیا مشکل ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی, اس کے بھائی 3 ناروے میں اندر بند ہیں, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ ہمارا تو تعلق عمران خان سے ہے, ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, ہمارا تعلق اس منجن سے ہے جو عمران خان نے پچھلے 10-12 سال بیچا تھا, اپنے آپ کو ہائر پیڈسٹل پر رکھ کے, اور سب پر انگلیاں اٹھا کے یہ کہتے تھے یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. ابھی اگر آپ سب پر اس قسم کی تہمت لگاتے رہیں گے تو جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ شو کریں نا کہ آپ بالکل کلین ہیں. آپ نے کیا شو کرنا ہے؟ اتنا لمبا تو آپ نے جانا ہی نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بیچی تھی, یہ اسلام آباد میں دکان ہے, یہ رسید ہے. دیکھیں چلے مان لیتے ہیں 6.25 کروڑ جو فواد چودھری نے کہا, 6.25 کروڑ کوئی کم رقم ہوتی ہے کہ اس کی کوئی رسید نہ ہو, اس کی ٹرانزیکشن نہ ہو؟ معاملہ ختم. مطلب پاکستان میں آپ خود کامران, آپ خود بتائیں کہ 6 کروڑ یا 2 کروڑ یا 4 کروڑ یا 10 کروڑ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوئے, زمین کی ہوتی ہے, 6 کروڑ کی تو زمین آتی ہے, زمین کی ٹرانزیکشن بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ہوتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ 6 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہو وہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے ہو؟ اور وہ بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں جو کہ سارے دنیا پر, سارے پاکستان پر تہمت لگا رہے ہیں, جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. تو بھائی آپ کا تو فرض بنتا تھا کہ آپ زیادہ کلین ہو کے ہیں. کلین کیا مطلب 6.25 کروڑ کی کیسے ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے اس کا آپ کو بالکل یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمر فاروق کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ان کے پاس یہ گھڑی کسی اور کے رستے پہنچی ہے. پہنچی تو ہے نا, یا تو یہ بھی آج پورا دن تھا نا, آج ڈینائی کر دیتے. لیکن زبیر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اسلام آباد میں گھڑی جہاں بیچی ہو وہاں سے ان کی گھڑی جو ہے وہ خریدی ہو عمر فاروق صاحب نے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں تو مجھے ہمیں بتا دینا کہ ہم نے تو اس کو بیچی تھی اور یہ ہے 6.25 کروڑ. ہاں اس دکان کا بتایا, اور یہ بات صحیح ہے آپ کی, یہ بات صحیح ہے, یہ بات بالکل آپ دکان کا بتا دیں. دوسرا سر دوسری بات یہ کیونکہ اس میں بہت سے دوسرے پہلو. اچھا ویسے کامران شاہد صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں آپ کامران شاہد صاحب بریک سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا, ملیکہ صاحبہ کہیں نہیں جاؤں گا, بس یہ زبیر صاحب کمپلیٹ کر لیں. آپ مجھے گولی مارے, بندوق مارے, میں سنوں گا آپ کی بات, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں آئی ہیو اے لاٹ آف پیشنس. جی نہیں ان سے ملیکہ کو پورا موقع دینا چاہیے, آپ ان سے پوچھ لیں. نہیں گولی ماریں گے ہم, آپ سے دلائل سے بات کریں گے. جی تو زبیر صاحب آپ نے بات کمپلیٹ کر لی, میں جاؤں ملیکہ صاحبہ کے پاس. دلائل پر بات کریں نا آپ. ملیکہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں, آپ ادھر ادھر نہ جائیں, آپ سیدھا سیدھا یہ بتائیں کہ جی ابھی بریک ہوئی کہ آپ بریک میں پوچھ رہے ہیں عمران خان سے کہ یار آپ نے بیچی کہاں تھی؟ نہیں ادھر ادھر کی نہیں, ادھر پوچھ رہے ادھر ہیں ان سے کہ آپ نے کہاں بیچی تھی. آپ جس عورت سوال یہ ہو رہا ہے کہیں کہ ہمیں آپ آگے کر دیتے ہیں, عورت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو جواب دینا. چلے ہم ملیکہ کی بات سن لیں. جی ملیکہ صاحبہ. نہیں جی ملیکہ دیکھیں جس عورت کے آپ سپوکس پرسن ہیں نا, اور مجھے آپ سے دلی افسوس ہوتا ہے آپ کی حالت زار نام لینے کس کی بات ہو رہی ہے, ایسی عورت کا موقف پیش کرتے ہیں پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جس نے آج جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا جواب دے ملیکہ. اس کا مطلب ایک چیز تو مان لینا, سنیں تحمل سے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب اگر یہ ادھر ادھر جاتی ہیں, اگر یہ ادھر ادھر جاتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چوری کیا ہے, پکڑے گئے, اس لیے یہ فیس نہیں جانا ہی نہیں ہے نا, بتا رہے لیکن آپ جواب دیں گے نا. آپ کو آئینہ دکھائیں گے, آئینہ دکھائیں گے. دیکھیں مریم نواز شریف نے قطری شہزادے سے مرسیڈیز لی, مرسیڈیز بیچ کے پیسے باپ کو دیے,
बाप ने उन पैसों से जमीन खरीदी और फिर मरियम नवाज को गिफ्ट की। ये तोशा खाना केस का मजमूई अगर आपने देखना है कि करप्शन कैसे होती है, ये पनामा पेपर्स में डिक्लेयर्ड है, ये मरियम नवाज ने की और जुबैर साहब अभी इसका दिफा करेंगे। इसके बाद आप उन तोशा खाना केसेस की इमरान खान के ऊपर लंबे लंबे 3-3 घंटे के प्रोग्राम हो रहे। शाहजेब खानजादा ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के सहाफी मायानाज सहाफी ब्रेकिंग न्यूज, तज्जिया खारजी इमरान खान ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। ये नहीं बता रहे पाकिस्तान की आवाम को कि यूसुफ रजा गिलानी की बीवी ने हार को आपके हिसाब से वो इतना बड़ा जुर्म बिल्कुल नहीं है। तो जवाब दें। ये नहीं बता रहे कि यूसुफ रजा गिलानी के पास जो गाड़ी है वो गैर आपके हिसाब से इतना बड़ा जुर्म ये नहीं क्या है। बात ये है, नहीं ये क्या बता रहे कि नवाज शरीफ मलिका ने साहिबा, आज मुझे तक याद है अपार्टमेंट जिस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रसीदें बात हो रही पेश है, नहीं जिस की। चोरों की बात एक कर रही है, हम ये तो आपकी फरिश्ते की बात। सलीम बुखारी साहब वही बात करना चाह रहे हैं जो मेरे मुंह की और दिल की आवाज है। सलीम बुखारी साहब क्या कह रहे हैं आप? यानी कि देखिए गुजारिश ये है जी। कि मलिका बुखारी साहिबा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ये तो हमें चोरों के वाकयात सुना रही है ना, डाकुओं के। अपने डिफेंस में वो तो डाकू और चोर थे। हाँ। हम तो बात कर रहे हैं फरिश्ते की। फरिश्ते की चोरी तो एक बता दिया, कौड़ी की भी अपना बहुत वाकया बड़ी भी चोरी बताया है। आपको। हाँ बिल्कुल फरिश्ते का बताया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक ब्रेक अगर मैं ले लूं, अगर नहीं, आप हमने लोग तो मान लिया। भाई बात बड़ी हमने सिंपल सी आपका है। प्रेमिसेस मान लिया कि पिछले सारे चोर थे। और अमीन ने चोरी नहीं की। आप फरिश्ते थे, तो ये फरिश्तों ने क्या खिलवाड़ कर दिया? वो तो थे थे वो तो थे है नहीं नहीं किया और ना। ये कोई जवाब खिलवाड़ नहीं होता बनाने कि की चूंकि कोशिश हो पिछले रही ने है। रुपया समझिए, था, मैं भी कैसे करूंगा। आदमी आपकी को हालत मंजर जो है आम ना, पर लेकर आए। जब एक आप दिन गवर्नर पहले थे- घड़ी की इवैल्यूएशन हुई। मेरी बात सुने बुखारी साहब सुनिए, जुबैर साहब, मुझे जब आप गवर्नर थे ऑल पावरफुल, जब भी आपकी हालत कभी काबिल रशक नहीं लगी, आप हमेशा ही कमजोर विकेट पे रहे। अब मुझे बताएं कि ये आज सब कुछ होने के बाद भी आप शक्ल दिखाएं जुबैर साहब की। जुबैर भाई ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कि ये जो नवंबर की तैनाती भी आप लोग नहीं कर रहे। चले एक कमेंट मैं दे देता हूँ। एक कमेंट, एक चीज तो तय है कि मलिका दूसरी चीजें डिस्कस करना चाहती हैं, क्योंकि ये तो मान गई हैं कि ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है जो इमरान ने किया है जुर्म, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। एंड नहीं, शी मैंने डजंट तो अपनी वांट वजाहत टू दे दी। डिस्कस दिस थिंग। ये तो बड़ा क्लियर है ना, क्योंकि इनके पास कोई जवाब, मैंने तो इनको मौका दिया था कि अभी जुबैर ब्रेक में साहब, फोन करें इमरान जुबैर खान साहब, ऐसा को, ना पूछ लें करें। कि यार आपने कहाँ ऐसा ना घड़ी करें बेची जुबैर थी, साहब। उसकी रसीद भेज दें ताकि आप कामरान शाहिद को भेजें और वो कैमरे में दिखा दे, बात मुझे खत्म ना हो जाएगी। भेजे मेरे ख्याल बेशक, है पूरे जिन्होंने पाकिस्तान चलाई में उनको भेज दे। बिल्कुल ठीक है। ले जी मैं एक ब्रेक ले लूं। इतना ब्रेक- सिंपल सा- मैं तो आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। सोल्यूशन बता रहे, ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद दो मैं अहम तो issues आपको हैं। solution अरशद बता रहा शरीफ हूं साहब कि- की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने है, मेरी दस्तरस में आ चुकी हुई है, और उसमें जो हकायक हैं बड़े तल्ख और अलमनाक हैं, और उनकी वालदा की उस पर क्या वो है राय इस रिपोर्ट के ऊपर, वो भी आपको सुनाते हैं अभी ये चीज़ें। और इसके साथ साथ ये जो लॉन्ग मार्च है, ये इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहा है इस वक्त, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद अभी भी खुदा ना खास्ता ब्लड शेड का खदशा है, और ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने के लिए। क्या इमरान खान साहब आगे तक जाएंगे या यहीं रुक जाएंगे? एक ब्रेक के बाद जी। आज से लगभग एक हफ़्ता पहले हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये हॉरिफाइंग न्यूज़ ब्रेक की थी कि अरशद शरीफ साहब पे कत्ल से पहले तशद्दुद हुआ, और उसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद दिखाए गए, वो तस्वीर दिखाई गई। हालांकि वो तस्वीर दिखाने का पर्पस कतन ये नहीं था कि उनकी फैमिली को हर्ट किया जाए। मैंने उस पर अपोलोजाइज़ भी किया, लेकिन उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। और पूरे पाकिस्तान में एक तूफ़ान बरपा हुआ उन शवाहिद को देखकर। उसके बाद पिम्स पे भी प्रेशर डला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी वालदा को दी गई मेरे सामने है। हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी कंपेन चलाई गई, एक निजी चैनल ने कंपेन चलाई, उन्होंने कहा तशद्दुद वगैरह कोई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसे तशद्दुद को छुपाने की कोशिश की गई जैसे कि कोई कत्ल को और उसके रीज़न्स को और कातिलों को छुपाने की मुबैना कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने तो तशद्दुद का बताया और कहा कि इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये क्यों किया गया, ये सवालात आगे आइंदा आने वाले दिनों में चल जाएंगे पता, कि जो लोग अरशद शरीफ साहब के कत्ल को छुपा रहे हैं उसे एक मुनज़्ज़म साजिश नहीं समझ रहे, उसको एक मुनज़्ज़म वेल प्लान मर्डर नहीं समझ रहे, उनके मकासद क्या है। लेकिन आपके सामने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट रख देता हूँ, ये ज़रा दिखा दीजिए। ये डायग्राम्स भी आपके सामने हैं, अलमनाक हकायक हैं, जिस तरह हमने बताया उसी तरह हुआ। 12 इंजरीज जो हैं डेड बॉडीज़ पे हैं। लेफ़्ट आई वॉज इंजर्ड, उनके करीब से उनको गोली मारी गई। पहली गोली गर्दन में 3 फुट की दूरी से लगी, जो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है। इसके ऊपर चौथी नंबर इंजरी यहाँ पे इंडिकेट की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। 2.5 मीटर सेंटीमीटर स्टिच वुंड विद सराउंडिंग रेडनेस ऑन लाइट अपर चेस्ट।
about 10 centimeter above this and that. اس کے بعد ایک اور انجری کے بارے میں لکھا گیا 0.5 centimeter stitch wound on anterior aspect of left shoulder. اس کے علاوہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اوریجنل پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اس کے علاوہ 4 nails were found absent of left hand except little finger. 1.57 meter abrasion scratch on lateral aspect left wrist جو ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا. اور اس میں یہ بھی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ مبینہ طور پہ لگتا یہ ہے کہ مزاحمت کی ارشد شریف صاحب نے اس سارے معاملے میں. 1.5 centimeter linear wound on the left thinner eminence, ہتھیلی کا جو حصہ ہے اس کے اوپر. 0.5 centimeter muscle deep wound on anterior aspect of index finger. اور ان کی جو کمر کی بلائی حصے پر زخم کا نشان ہے وہ بھی تھا بیسکلی. اور یہ تمام کے اور کمر پہ موجود زخم کا گرد جو نشان تھا وہ سیاہ تھا. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ نے یہ بھی کنکلوڈ کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے جو چھپانا چاہ رہے ہیں ان کے قاتلوں کو, ارشد شریف صاحب کے جو چھپانا چاہ رہے ہیں, اس میں جو بھی ملوث ہے وہ چھپانا چاہ رہے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو لگ ایسے رہا تھا کہ ہم نے بھی دیکھا تھا دفناتے ہوئے, لیکن وہ ہمیں لگا کہ جو انگلیوں وغیرہ کا مسئلہ ہوا ہے یہ شاید وہ جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی باڈی کو ہینڈل کرتے ہوگا. لیکن بورڈ نے لکھا ہے پیمز کیس میں, بورڈ از آف دا اوپینین دیٹ ڈیسیزڈ واز ڈائڈ ڈیو ٹو فائر آرم انجریز اینڈ دیٹ کاز ڈیمیج آف برین اینڈ لیفٹ لنگ. All injuries were ante-mortem, means before death in nature. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم کے بعد نہیں ہوئی, پوسٹ مارٹم سے ڈیتھ سے پہلے کی انجریز ہیں. یہ المناک ہمارے سامنے سچویشن ہے, اس پہ کیا انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن ان کی والدہ جو ہے انہوں نے بالآخر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک تو یہ بتایا کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے سسٹم پہ, اس گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور ان کے بیٹے کو کس طرح مارا گیا اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی بڑے جذبے سے اور بڑے حوصلے سے. بڑی حوصلے والی خاتون ہے, سنوا دیں ذرا. یہ شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو ان کے ٹارچر کو چھپا رہے تھے. اس میں کوئی چینل شامل ہو, اس میں کوئی جرنلسٹ شامل ہو جو کہہ رہے تھے نہیں یہ نہیں, اور ایسی ایسی خبریں لا رہے تھے. نہیں جی یہ تو پینس والوں نے بھی وہی کہا جو کینیا والوں نے کہا ٹارچر تو ہوا ہی نہیں, اس لیے کہ جو بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ارشد شریف صاحب کے اصل تو پھر وہ گواہ ہے اور شامل تفتیش بھی ہے. کیونکہ اب تو یہ خبر بھی آئی ہے نا کہ وہ ان کو قتل کرنے کے بعد جو ہے, جو قتل جب ان کا ہو گیا تو اس کے بعد 30 کلومیٹر تک گاڑی جو ہے ایک ٹائر بس کے ساتھ جو ہے وہ خرم نامی شخص جو ہے وہ لے کے گیا تھا فارم ہاؤس تک, بجائے اس کے ہاسپٹل لے کے جاتا, کئی گھنٹے لاش ان کا پھراتا رہا. وہ اس سے سوال ہونا چاہیے وہ کس کا بندہ ہے, وہ کس کے ایما پہ کام کر رہا تھا, اور اس نے کیا دیکھا ہے اور کس حد تک اس میں شامل ہے, اس سے بات ہونی چاہیے. اور اس کو بچانے کے لیے چھپایا جا رہا ہے. بخاری صاحب یور ٹیک آن اٹ. سلیم بخاری صاحب. دیکھیں کامران, میرے خیال سے مرحوم کی والدہ نے جو کی بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں فنڈامنٹل ہے, اگر اس کو آپ پکڑ لیں تو آپ کو باقی کی لیڈ ساری پکڑنے میں آسانی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ کس نے مجبور کیا تھا ان کو ملک چھوڑنے پر, یہ پہلا سوال تھا ان کا. آپ نے بھی سنا ہے, باقی میرے ساتھیوں نے بھی سنا ہے. جی تو میں ریکال کرتا ہوں, جب تو ایک ہی شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, وہ نہیں گئے, میں نے اس کو دوبارہ کہا, پھر ان کو ملک سے باہر جانے کی راہ ان کی ہموار ہوئی. کون تھا وہ شخص, یاد ہے کسی کو؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا. بھائی یہ بات صرف عمران خان صاحب نے کہی تھی اور کسی نے نہیں کہی تھی. دوسری بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تھریٹ الرٹ کریٹ کیا گیا, کے پی گورنمنٹ تھریٹ الرٹ کے پی کے گورنمنٹ نے کیا, جس کی ذرا توجہ سے سن لے میری بات, جس کی لمٹ صرف اس کے پروونس تک ہے. جہاں انٹرنیشنل اسپائنیج کی بات آتی ہے اس کا تعلق انٹیریئر منسٹری سے اور پاکستان کی 2 ایپک انٹیلیجنس ایجنسیز سے ہے, چاہے وہ ایم آئی ہے چاہے وہ آئی ایس آئی ہے. افغانستان میں ہونے والی ایک میٹنگ ٹی ٹی پی کی جس کا حوالہ دیا کہ اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ارشد شریف کو ایلیمینیٹ کر دیں. 2 باتیں سامنے آ گئی. ایک تو ٹی ٹی پی نے ڈسون کر دیا اس کو کہ ہماری کوئی دشمنی تھی ہی نہیں اس سے, ارشد شریف صاحب سے, اور کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. گورنمنٹ کا تھریٹ بادی نظر میں جھوٹا تھا. جی یہ تو چیلنج کیا بھی جا چکا ہے پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, اور میں نے جو حقائق آپ کو بتایا ہیں میں اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا. ٹھیک, ان 2 باتوں کی جسٹیفیکیشن کسی سے پوچھ لیجئے تو سارا کیس آپ کے سامنے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بس بنے گا بخاری صاحب, باقی چیزیں آپ کو, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں سلیم بخاری صاحب نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کی طرف اس کیس کا رخ موڑا ہے یہ قابل مذمت ہے.
یہ بہت بڑے تجزیہ کار بالکل ہیں، نہیں میں ان موڑا، کا احترام میں نے کرتی ہوں، بالکل لیکن نہیں موڑا، آج غلط انہوں نے بات ہے۔ جس طریقے ملیکہ نہ کریں آپ سے اس یہ، کیس کے بارے نہ میں بات کریں۔ کی ہے، اس کی میں جتنی نے بالکل نہیں جتنی موڑا، مذمت نہ میں چاہتا ہوں جتنی کہ اس کو مذمت موڑا جائے۔ آپ جتنی مجھے مذمت بتائیے کی میں نے جو جائے کہا اتنی وہ کم ہے۔ صحیح ہے، سن لیجئے صحیح ہے یا بخاری غلط صاحب، ہے؟ بخاری نو نو صاحب، ڈونٹ بخاری چیلنج مائی صاحب، آپ فیکٹس، قابل احترام ہیں، ڈونٹ رک چیلنج مائی جائیے، فیکٹس میڈم، آپ رک جائیے، پلیز آپ رک ڈونٹ جائیے۔ چیلنج مائی فیکٹس، کامران مائی شاہد، آپ فیکٹس آر مجھے دیئر۔ بولنے کا ملیکہ صاحب، موقع آپ جو دیں، لوگ بولیں۔ بیٹھے مجھے ہوئے ان بولنے سے کا پوچھئے موقع کہ دیں۔ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ کامران شاہد انہوں نے صاحب، کہا کہ آپ جو مجھے ان کی- بولنے کا موقع ہاں جی، دیں۔ جی، بلیک نہ کریں۔ بخاری آپ صاحب، ان کی آپ پلیز میری یہ بات ہیوی کو اسکائپ twist پہ ان نہ کی بات کریں۔ کا ذرا مسئلہ ہو رہا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ملیکہ، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی بہت مذمت کرتی ہوں میں۔ دیکھیں ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے اور ان کا جو خون ہے وہ ایک قرض ہے پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر اور ہر سچ بولنے والے صحافی کے اوپر۔ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، لیکن پاکستان کی عوام جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس وقت کی حکومت وقت نے، امپورٹڈ حکومت نے، اس کے رہنے والے لوگوں نے، رانا ثناء اللہ نے، سب نے مل کر ارشد شریف کے اوپر 16 FIRs درج کروائیں۔ کیوں اس آدمی کو مجبور کیا گیا، اس کے اوپر دائرے کو تنگ کیا گیا؟ سچ بولنے کی وجہ سے، صحافت کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر پاکستان کے اندر دائرہ تنگ کیا گیا۔ وہ آدمی اپنے ملک سے بھاگا۔ میں اب یہ چیزیں حکومت سے منظر عام پوچھ لوں، یہ پر بات ہیں۔ وقت کس پوری طرح بڑی اس کو قلت ہے۔ UAE سے بھیجا گیا۔ زبیر صاحب، امپورٹڈ گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی، اکارڈنگ ٹو ملیکہ صاحبہ، یہ جو سب کچھ ہوا، جو ان کو جانا پڑا۔ دیکھیں ایک تو میں وہ ملیکہ کی اس بات سے ایگری کروں گا کہ اس کو اس طرف موڑنا، وہ تو کوئی بھی ان کا بہت ہمدرد کوئی بھی ہوتا تو وہ جب ان کی مدر کہہ رہی ہیں واٹ فورسڈ ہم آؤٹ از ناٹ کہ کسی نے کہا ان کو کہ آپ باہر چل جائیں، بٹ دا سرکمسٹانسز ان وچ ہی واز انڈر پریشر، آئی تھنک دیٹ از دا کی تھنگ۔ وہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کس نے فائنلی کہا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ واٹ از مور امپورٹنٹ از اینڈ اس کی انویسٹیگیشن۔ دیکھیں ارشد شریف کے اوپر میں کوئی پالیٹکس نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے نہیں کروں گا کہ کامران جیسے آپ نے حقائق پچھلے ہفتے لے کے آئے تھے، آپ نے اس کو ابھی تک رکھا ہوا ہے ایک ایز اے میجر ایشو۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس میں ہمیں اس قسم سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے پہلے دن کہی تھی اور اس وجہ سے نہیں کہی تھی کس نے کہا تھا، میں نے اس وجہ سے کہی تھی کہ واز ہی انڈر ایکسٹریم پریشر۔ میں یہ نہیں ایگری کرتا کہ جی ان کا پریشر لینے کا طریقہ اور کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو۔ بہت سے لوگوں کو، میں ملیکہ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ان کی حکومت تھی تو بہت سے لوگ تھے وہ بھی ایکسٹریم پریشر میں تھے، ان کے پاس بھی ایک یہ چوائس تھی کہ وہ باہر چلے جائیں۔ لیکن ارشد شریف کو میں بلیم نہیں کر سکتا کہ ہی تھاٹ کہ اس کی لائف کو یا اس کو پریشر ہے اور وہ یہاں سے گئے تھے، اور اس کی تحقیق بالکل ہونی چاہیے، اسی سے ہی پتہ چلے گا۔ بالکل چاہے ٹھیک۔ وہ میں یہ زبیر نہیں کہہ رہا صاحب، کہ میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں۔ آپ نے بھی اس میں جو ہے وہ کہا حکومت کو، جب ہم نے آپ سے کہا پوسٹ مارٹم رپورٹ جلدی نکالے، اس میں آپ کا بھی شکریہ۔ میجر ایشو یہ اس لیے ہے، ایک تو ارشد شریف صاحب کی وجہ سے بھی ہے، خون ناحق بہا اس وجہ سے بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے۔ یہ جو ٹارچر کی معاملہ ہے، اس کو تو جب یہ پہلی دفعہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بریک ہوئی تھرسڈے کو، تو ایک چینل نے اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسے چھپایا تشدد کو، جیسے کہ بھائی آپ نے تو نہیں کرایا تشدد، آپ تو ملوث نہیں ہیں اس کے اندر۔ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کینیا کے بھی فورینسک والے کہہ رہے ہیں کہ جی جو پیمز کی رپورٹ آئی ہے اس میں تشدد کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرے لیے تو میجر ایشو یہ بن گیا نا کہ جو آپ چھپا کیوں رہے ہیں اس کو، جب آپ نہ تشدد کرنے والے نہ اس کو قتل کرنے والے، تو پرابلم کیا ہے بھائی آپ کا؟ واٹس یور پرابلم؟ ایک بریک کے بعد بتانے کی کوشش کروں گا پرابلم ہے کیا۔ ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے اوپر جو ہے حقائق کو ہم بالکل اس طرح ہی سچ کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔